بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک قصہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کا واقعہ، جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا نقشہ قرآن مجید میں سورہ صافات میں یوں کھینچا ہے: فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کر کے ان کی قوم سے نجات دلایا اور ان کے قوم والوں نے ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا، یعنی جو آگ میں گرے تھے، آگ میں ڈالا گیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ میں ڈالے گئے اللہ نے حکم دیا کونی برداً وسلاماً علی ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے۔ یہ لوگوں نے دیکھا ایک معجزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی، انہوں نے دیکھا کہ ایک بندے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے، اس کی دعوت ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، لیکن پھر بھی لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے نکل کے جاتے ہیں، اور وہاں سے آپ نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد پیش کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا: رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کو ایک بردبار سمجھدار بیٹا عطا کیا، اور اس میں ایک اشارہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ دے دیا تھا کہ ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک ایسے بچے کی جو بردبار ہوگا۔ اب کسی بچے کے بارے میں آپ بردبار ہوگا اسی وقت کہہ سکتے ہیں، یا کسی بچے کے بارے میں یہ بردبار ہے یا نہیں ہے یہ اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب وہ بچہ بڑا ہو جائے، ورنہ اگر کوئی دودھ پیتا بچہ ہے یا چلتا پھرتا بھی چلنے کے قابل ہوا ہے، ایسا بچہ تو آپ بردبار ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم کر سکتے۔ تو اللہ نے کہا ہم آپ کو ایک بردبار بیٹا عطا کرنے والے ہیں، فبشرناہ بغلام حلیم، اور حلیم ہے یا نہیں ہے، بردبار ہے یا نہیں ہے، یہ کب معلوم ہوگا؟ اسی وقت معلوم ہوگا جب
بچہ کچھ بڑا ہو جائے، تو اس میں ایک اشارہ تھا کہ بچہ جو ہے ولادت کے بعد فوراً جو ہے انتقال نہیں ہوگا، بلکہ ہم آپ کو حلیم بیٹا عطا کر رہے ہیں۔ وہ حلیم یعنی ایک عمر کو پہنچے گا، اس کے بعد اللہ کی مرضی موت آئے یا جو بھی آئے، لیکن یہ جو ہم بچہ آپ کو عطا کرنے والے ہیں یہ ایک عمر تک تو پہنچے گا کہ جب آپ اس میں فرق کر سکیں کہ یہ حلیم ہے یا نہیں ہے، اور وہ مرحلہ 10 یا 8 اس عمر تک تو ضرور رہے گا، اس سے پہلے بچہ جو ہے انتقال نہیں ہو سکتا۔ ایک اشارہ تھا اس میں۔ بعد میں جا کر معلوم بھی ہوا کہ یہ بچہ بردبار ہے، سمجھدار ہے، حکمت والا ہے، فرما بردار ہے، صابر ہے، اچھے اخلاق والا ہے، یعنی ہر قسم کے اچھے اوصاف اس بچے کے اندر جمع ہیں۔ یہ بچہ جو عطا کیا گیا تھا یہ ہر لحاظ سے بہترین بچہ تھا، اور ہر اچھی صفت اس بچے کے اندر موجود تھی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ، یعنی جب ہم نے ان کو اولاد عطا کیا اور وہ جب دوڑنے کے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، تھوڑے بڑے ہو گئے، پروان چڑھے اور چلنے لگے، اپنے باپ کے ساتھ جانے لگے، ان کے ساتھ آنے لگے، فلما بلغ معه السعی، یعنی بچے پر اعتماد کیا جانے لگا۔ اپنے باپ کے وہ جو ہے خدمت بھی کیا کرتے تھے، اور باپ اور بچے کے درمیان ایک تعلق بھی پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ اب تک مسئلہ الگ تھا، بچہ خدمت نہیں کر پاتا تھا، چھوٹا تھا، لیکن اب اس قابل ہو گیا کہ بچہ ساتھ میں جاتا، کچھ لا کے دیتا، تو دونوں کے درمیان تعلق بھی ہو گیا تھا۔ اب ایسی حالت میں جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ جانے آنے کے قابل ہو گئے، مجالس میں ان کو لے کر جانے لگے، محفلوں میں ان کو لے کر جانے لگے، اور ان سے تعلق اچھا گہرا ہو گیا بچے اور باپ میں، اور ان سے محبت بھی جب ان کی بڑھ گئی، انسیت بھی بڑھ گئی، تو اللہ نے کہا فلما بلغ معه السعی۔ ابن عباس اور مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، عطاء الخراسانی، زید بن اسلم رحمہم اللہ اجمعین، وہ فرماتے ہیں کہ فلما بلغ معه السعی، اس سے مراد ہے جب وہ جوان ہو گئے اور اپنے باپ کے ساتھ آنا جانا شروع کر دیے۔ فرا کہتے ہیں کہ سمجھے آپ 13 سال کے جب ہو گئے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق کیا ہے، جب وہ بالغ ہو گئے۔ خیر جو بھی ہو، فلما بلغ معه السعی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بیٹا جو ہے کچھ قابل ہو گیا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں ایک بات دکھایا، ایک منظر دکھایا، کیا؟ انی اریٰ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، ان کو خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء جو ہوتے ہیں ان کا خواب حق ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کانت رؤیا الانبیاء وحیا، اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ اور طبری بھی ایک روایت کو قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ یا بنی انی اریٰ فی المنام انی اذبحک، اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے فرمایا رؤیا الانبیاء حق، انبیاء کا خواب حق ہوتا ہے، یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کوئی چیز خواب میں
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کرو آپ۔ اور قرطبی فرماتے ہیں کہ مقاتل ایک مفسر ہیں، انہوں نے کہا رأى ذلك ابراہیم 3 لیال متتابعات، 3 دن تک انہوں نے یہی خواب دیکھا۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ كانت الرسل تأتيهم أي يأتيهم الوحي من الله تعالى إيقاظا رقودا فإن الأنبياء لا تنام قلوبهم، کہ انبیاء کے پاس سوتے ہوئے بھی اور جاگتے ہوئے بھی وحی آیا کرتی تھی، اور جب وہ سوتے تھے تو وہ ان کے دل جو ہے سوتے نہیں تھے، صرف ان کے آنکھیں سوئی رہتی تھیں، ان کے دل جاگتے رہتے تھے۔ اور یہ حدیث میں بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا مَعَاشَرَ الْأَنْبِيَاء تَنَامُ أَعْيُنُنَا وَلَا تَنَامُ، کہ ہم انبیاء ایسے ہیں کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں لیکن ہمارے دل نہیں سوتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب میں بھی کچھ دیکھتے تھے تو وہ حق ہوتا تھا۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اور خواب میں دیکھنا گویا کہ وہ حکم تھا، اس کو نافذ کرنا ضروری تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے بچے سے کہا یا بنیا، اے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھا، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اپنے بچے سے اس لیے انہوں نے کہا کہ اچانک بچے کو لے گئے ذبح کر دیے تو یہ مناسب نہیں ہوا، اسی لیے انہوں نے ان کو بتایا، اپنے بیٹے کو بتایا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، یہ خواب میں دیکھا ہوں، اور اللہ کا حکم ہے، یہ حکم ہے اللہ کا، خواب میں دکھایا گیا ہے اور مجھے اسی طرح نافذ کرنا ہی ہوگا۔ اور دوسری حکمت کیا بتانے کی یہ ہے کہ تاکہ بچے کی بھی آزمائش ہو، کہ بچہ جب باپ کہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اللہ کے حکم پر، تو بچہ کیا کہے گا، اس کا جواب کیا ہوگا، گویا کہ اس کا بھی امتحان تھا۔ اور یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کس انداز میں کی، انہوں نے کس طرح جو ہے ان کو پالا، کس انداز میں ان کو سکھایا، کہ ان کا جواب یہ انہوں نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزرو، یعنی آپ جو خواب میں دیکھے ہیں کہ ذبح کرنا ہے اس میں اختیار نہیں، آپ اختیار مت دو کہ میرا اختیار کیا ہے، میری رائے کیا ہے، آپ کر گزرو اس کو، یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر گزرو، میں بالکل راضی ہوں، میں اس بات سے بالکل متفق ہوں۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی، آپ چاہے تو کر سکتے ہیں، میرا کیا ہے، میری کیا رائے ہے، نہیں، انہوں نے کہا کہ افعل ما تؤمر، یہ حکم دیا جا رہا ہے آپ کو کرنا ہی پڑے گا یہ، یعنی گویا کہ یہ بھی کیا کر رہے ہیں، ان کو ابھار رہے ہیں اس بات پر کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے یہ، اور یہ آپ ضرور کریں گے ہی، اس میں دوسری رائے نہیں ہے، گویا کہ یہ بھی کیا کر رہے ہیں، اپنے باپ کو ابھار رہے ہیں۔ افعل ما تؤمر، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا اس کو آپ کر گزریں۔ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب وہ چھوٹے تھے، ابھی دودھ پیتے تھے، تبھی ان کو حکم نہیں دیا کہ آپ ان کو ذبح کر دو، اور نہ ہی ان کو جب ان کی شادی ہو گئی، ان کے بال بچے ہو گئے، اس وقت ان کو کہا کہ آپ ذبح کرو، بلکہ ایسے وقت میں کہا جب بچے سے ان کا لگاؤ اچھی طرح ہو گیا تھا، بچہ
ان کے ساتھ جانے آنے کے قابل ہو گیا تھا، اس وقت یہ حکم دیا گیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی جو ہے امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بہت مشکل وقت ہے کہ آدمی اپنے بچے کو جس سے لگاؤ ہو گیا ہے، بہت مدتوں بعد لڑکا آیا ہے، اس کو ذبح کرنا یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ نے اسی وقت ان کو آزمایا۔ اور بعض لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا درجہ اتنا کیوں بڑھا، یہ اولو العزم میں سے کیسے بنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا رتبہ دوسرے انبیاء سے زیادہ ان کا رتبہ ہے، کیوں ایسا؟ یہی وجہ ہے، یعنی یہ جو آزمائش ان کو جو آزمایا گیا، یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کہ آدمی جو ہے نافذ کر دیتا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی اذیت پر صبر کرتے ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد ان کی قوم جب ان کو تکلیف دیتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، ان سے مناقشہ کرتے ہیں، ان سے حجت کرتے ہیں، بار بار ان کو سمجھاتے ہیں، دہراتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، راضی ہو جاتے ہیں، بتوں کو توڑتے ہیں، جو غلطی لوگ کر رہے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے گاؤں کو چھوڑ کر شام کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر خود ان کو جو ہے اولاد نہیں ہوئی، یہ ایک آزمائش۔ پھر جب بچہ ہوا تو فوراً پھر اس کو جو ہے چھوڑنے کی آزمائش، جا کے جو ہے ایسے زمین میں چھوڑ جاؤ جہاں پر کوئی نہیں رہتا۔ پھر کعبہ بنانے کی آزمائش، اچھا کعبہ سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی آزمائش، یہ سب آزمائشیں یہ کوئی معمولی آزمائشیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہر آزمائش میں وہ کامیاب ہوتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو یہ مقام ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو وہ رتبہ ملا۔ یہاں تک کہ بخاری کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں اپنی بیوی سے لیس فیہا مؤمن غیری و غیرک، کہ ابھی اس وقت میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ تو ذرا سوچیں، ایسی حالت ہے جب آدمی اکیلا ہو اور اجنبیت محسوس کرتا ہو، کوئی ان کا ساتھ نہیں، ایسے وقت میں انہوں نے جو بھی آزمائشیں ان کو دی گئیں تمام میں انہوں نے صبر کیا، تمام امتحانوں میں پاس ہوتے گئے، تو اللہ کے پاس ان کا مقام کیوں نہیں بڑھے گا؟ اللہ کے پاس ان کا مقام کیسے بلند نہیں ہوگا؟ اور دوسری بات، یہ لڑکا بھی جو ہے اسماعیل، اس کا جواب بھی کیا ہے کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ جو سین بیان کیا گیا ستجدنی انشاءاللہ، اس میں کیا ہے؟ تاکید ہے کہ آپ ضرور مجھے صابر میں سے پائیں گے۔ اور دوسری بات کیا انہوں نے کیا کہا؟ انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہا تو۔ اور جانتے ہیں انشاءاللہ کی اہمیت کیا ہے؟ انشاءاللہ کہنا کتنا اہم ہے۔ انشاءاللہ اگر نہیں کہیں گے تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا جب
اولاد کی بات آئی، بچوں کی بات آئی، تو میں جو ہے کیا کروں گا، ہر عورت سے ملوں گا، کتنے 100 عورتوں میں سے ہر ایک عورت سے ملوں گا میں، اور ہر ایک سے جو ہے بچے کو جنم دوں گا، یعنی بچہ ہوگا، ہر ایک عورت سے بچہ ہوگا، اور ان تمام کو میں جنگ کے لیے تیار کروں گا۔ لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے، نتیجہ کیا ہوا، کسی عورت سے اولاد نہیں ہوا، صرف ایک عورت سے بچہ ہوا، وہ بھی لائق نہیں، جنگ کے لائق نہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، انشاءاللہ اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا انہوں نے کیا کہا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تاکید بھی اور انشاءاللہ دونوں ملا کر انہوں نے جواب دیا، انشاءاللہ من الصابرین، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آزمائش ہے، آسان بات نہیں ہے کہ میں آپ کو حکم ہوا ہے ذبح کرنے کا، میں لیٹ جاؤں گا، آپ بھی ذبح کر دیں گے، تو معمولی بات نہیں ہے، اس میں صبر چاہیے۔ آدمی اگر صبر نہیں کرے گا تو اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، اور دونوں کو چاہیے صبر، ابراہیم علیہ السلام کو بھی چاہیے اور اسماعیل علیہ السلام ان کو بھی چاہیے، اسی لیے انہوں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ نے ایک اور جگہ کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، صادق الوعد اللہ نے کہا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام پر ایک امتحان تھا کہ لڑکا جو ان کے وزیر بننے کے قابل ہے اس کو ذبح کرنے کی بات ہے۔ اس سے پہلے کی جو آزمائش تھی وہ کیسی تھی کہ بچے کو اور ان کی ماں کو جا کر ایسی جگہ چھوڑنا ہے جہاں پر کوئی نہیں رہتا، کھیت بھی نہیں، کچھ نہیں، ایسی جگہ جا کر چھوڑنے کی بات تھی۔ اب معاملہ ویسا نہیں تھا، وہاں تو کوئی نہیں ہے، ابھی بھی کوئی نہیں ہے، کم سے کم ماں اور بچہ دونوں تو ہیں، کام چل جاتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بچے کو ذبح کرنے کی بات ہے، بچے کو ذبح کرنے کی بات، اگر بچہ جو ہے ذبح ہو گیا تو ماں کیا ہو جائے گی، اکیلی ہو جائے گی۔ اور ابراہیم علیہ السلام شام جاتے تھے، آتے تھے، ہمیشہ یہاں پر نہیں رہتے تھے بلکہ شام جایا آیا کرتے تھے، تو ان کی ماں اکیلی ہو جائے گی، اسماعیل علیہ السلام کی ماں۔ تو ایسی آزمائش ہے تو اس کے لیے صبر تو چاہیے، صبر نہ ہو تو انسان ادھر ادھر سوچ کر اس چیز کو ہٹا دے گا، اسی لیے انہوں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بچے کو ذبح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ باپ ہے، ذبح کر سکتا ہے، صبر کر کے، آزما کے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزماتے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آزمائش ان کو دیے ہیں ہر ایک میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ انجام دے دیں گے، لیکن بچہ تو تجربہ کار نہیں ہے، بچے کو تو اس سے پہلے امتحان اس طرح کی باتیں اس کے سامنے آئی نہیں ہیں، کبھی پہلی مرتبہ ہے، تو تعجب بچے پر ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے تیار ہو گیا اور اس نے کہا کہ ضرور آپ کریں اور مجھے آپ صابر پائیں گے، سبحان اللہ، یہ تعجب کی بات ہے۔ تو ہوا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری،
بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو بچے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کر گزرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ اطاعت گزار بن جائیے، میں آپ کا اطاعت گزار ہوں، آپ اللہ کی اطاعت کر گزریں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فلما اسلم وتلہ للجبین۔ اسلم اس کی کئی تفسیریں ہیں۔ اسلم یعنی جب دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا۔ فلما اسلم کیا مطلب؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے، اس لیے وہ اللہ کا نام لیے، بسم اللہ، اور بچے کو ذبح ہونا ہے، تو آخری کلمہ جو نکلے وہ لا الہ الا اللہ، شہادت، تو دونوں اللہ کو یاد کر لیے۔ فلما اسلم یہ ایک معنی ہے، اور ایک معنی کیا ہے؟ فلما اسلم یعنی استسلم، جب دو جنے دونوں راضی ہو گئے، جب دونوں راضی ہو گئے، فرما بردار ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تیار کر کے رکھا ہے ان کے لیے اس کی طرف رغبت کرتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، جب دونوں راضی برضا ہو گئے، اور بچے نے یہ ارادہ پورا بنا لیا، یہ سمجھ لیا کہ میں آج ذبح ہونے والا ہوں، اور ادھر باپ بھی یہ ارادہ بنا لیا مکمل کہ جگر کے ٹکڑے کو ذبح کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں ایک بات یہ کہ اللہ نے یہ نہیں کہا ایک کام کرو آپ، میں ایک فرشتے کو بھیجتا ہوں، آپ جو ہے بچے کو ذبح کرنے دو، یا بچے کو جو ہے کیا کرو جا کے کہیں دور جا کے گرا دو، یا کہیں اور طریقے سے مار دیں گے، ذبح کر دیں گے۔ نہیں، کیا کہا کہ آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ سبحان اللہ۔ فلما اسلم جب دونوں راضی برضا ہو گئے، انہوں نے بھی اللہ کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، انہوں نے بھی اللہ کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اور اپنی پیشانی کو پلٹا دیا، یعنی ان کو جو سلایا گیا وہ پیشانی کے بل سلایا گیا، تاکہ ذبح کے وقت بچہ نہ ان کو دیکھے نہ وہ بچے کو دیکھیں، تو ہو سکتا ہے ارادہ بدل جائے، یا ہو سکتا ہے رحم آ جائے اور جو کرنا ہے کام وہ کام نہ ہو پائے، اسی لیے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے، جامع لِأَحْكَامِ القرآن اس کی تفسیر کرتے ہوئے مؤلف لکھتے ہیں کہ بیٹے نے کہا اے ابا جان آپ کیا کریں، رسی سے مجھے باندھ دیں تاکہ میں ہلوں نہ، ہو سکتا ہے آپ ذبح کرنے لگ جائیں اور میں ہلنے لگوں، تو کیا کریں آپ رسی سے باندھ دیں، اور آپ بھی اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں، کیوں؟ تاکہ میرا خون آپ کے کپڑوں پر نہ پڑے، ورنہ آپ گھر جائیں گے، ماں دیکھے گی، کہے گی کیا بات ہے۔ اور آپ چھری جب چلائیں گے میرے حلق پر جلدی سے چلا دیں تاکہ موت ایک دم آ جائے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور آپ میرے چہرے کو بھی نہ دیکھیں تاکہ آپ رحم نہ کھا جائیں۔ اب یہ روایت بیان تو کیے ہیں لیکن اس کی صحت کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کی صحت کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
لیکن تفسیر میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ خیر جو بھی ہو، ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلانے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم۔ آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تیار تو ہو گئے، تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کے بل لٹا دیا ان کو، اب ذبح کرنا باقی ہے، لیکن ذبح ابھی نہیں کیے۔ اور اللہ نے کیا کہا وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے ان کو آواز دی، یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم۔ آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابھی شروع کرنے والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم۔ لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ انہوں نے ذبح کر دیا، اللہ نے بچے کو ہٹا کر اس کی جگہ پر دمبا رکھ دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اور ہم نے آواز دیا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا کہ لما اتا ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم المناسک عرض له الشیطان عند جمرة العقبہ فرماه بسبع حصیات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، کہ جب وہ لے کر آ رہے تھے بچے کو تو 3 مرتبہ شیطان رکاوٹ کرنے کی کوشش کیا، انہوں نے 3 مرتبہ ساتھ جو ہے کنکری اس شیطان کو مارے۔ اور حج کے دوران جو کیا جاتا ہے وہ انہی کی سنت ہے، جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انہی کی سنت ہے جو حجاج اس طرح کرتے ہیں۔ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو وہاں پر ایک مینڈھا تھا، ایک دمبا تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ حالت عجیب ہے، آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، بچہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، بس ہو گیا۔ جو ہم چاہ رہے تھے وہ یہی ہے کہ آپ کا رد عمل کیا ہوگا، آپ اس کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں یا نہیں، آپ کا بیٹا اس کام کے لیے آگے بڑھتا ہے یا نہیں۔ یہی ہماری آزمائش تھی، ہمارا امتحان یہی تھا۔ ذبح کرانا یا ذبح کرنا یہ مقصود نہیں تھا ہمارا۔ اللہ نے کہا اَيَّا ابراہیم قد صدقت الرؤیا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی جو نیک ہوتے ہیں ہم ان کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، ان کو ہم پریشانی میں ڈالتے نہیں، ہم ان کو مصیبت میں ڈالتے نہیں، بلکہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ ضرور نکالتے ہیں، ہر مشکل سے ان کے لیے راستہ ضرور نکالتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ تو نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں،
اللہ نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑی آزمائش ہے۔ دونوں کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ یہ بھی تیار ہیں اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، اور یہ بھی تیار ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم الذی وفا، یعنی وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ پیچھے ہٹتے نہیں کسی چیز میں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ، یعنی ہم نے ان کو دمبا عطا کیا عظیم۔ عظیم کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بچے کے بدلے میں لایا گیا، گویا کہ بچے کو ذبح کرنا تھا، اللہ نے بدل کر اس دمبے کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور اس کے کام کو آگے کیا، تو گویا کہ بچے کے بدلے یہ دمبا جو ہے ذبح کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ، یعنی فی الآخرین، ان کے بعد بھی ان کی ثنا کو، ان کی تعریف کو، ان کی ذکر جمیل کو ہم نے دوسروں کے لیے بھی رکھ دیا۔ اب اتنا زمانہ گزر گیا ہے، آج بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں، آج بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کو اپنا مانتے ہیں، ان کو قدوہ مانتے ہیں، ان کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ بھی صرف ہم نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یوں ہے کہ یہود بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہیں، نصارہ عیسائی سمجھتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے ہیں۔ اور اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سلام علی ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے تمام آفات سے سلام ہے، سلامتی ہے۔ اس کے بعد کہا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک بندوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ احسان کا بدلہ کتنا دے، کس کو دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد کہا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی کہ وہ نبی ہوں گے اور نیکوں میں سے ہوں گے۔ یعنی اس میں بھی ایک اشارہ یہ کہ اسحاق علیہ السلام جو ہوں گے وہ بچپن میں ہی انتقال نہیں ہو جائیں گے، بلکہ وہ نبی ہوں گے، اور نبی اگر ہوتے ہیں تو وہ بچپن میں انتقال نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد کہا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد ان کے بیٹے یعقوب بھی نبی ہوں گے، گویا کہ پوتے کی بھی بشارت یہاں پر دے دی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر بشارتوں کی بھرمار ہے، ایک کے بعد دوسری بشارت۔ پہلے یہ بشارت دی کہ آپ کو ہم بیٹا بھی عطا کریں گے اسحاق، اس کو نبی بنائیں گے، اور پوتا بھی عطا کریں گے۔ یہ دراصل اس لیے ہے کہ ان کو آزمایا بھی گیا تو بہت پے در پہ آزمایا گیا، اس کے بعد آزمائش کے بعد بشارتیں بھی ملی، تو وہ پے در پہ بشارتیں ملی۔ اس کے بعد کہا نبی من الصالحین وبارکنا علیہ، ہم نے اس پر برکت نازل کیا،
برکت عطا کیا ہم نے کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر بھی. یہی وجہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذریت میں، ان کے خاندان میں کئی نبیوں کو مبعوث کرتا رہا انہی کے خاندان سے، اور ان کو کتابیں بھی عطا کی. بنی اسرائیل کے جو بھی انبیاء ہیں سب اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، ان کی ذریت سے ہیں. ان کی ذریت سے، خاندان سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، لیکن ان کی ذریت سے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے وہ اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے آئے. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، جس میں ذبح کا ذکر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اور جگہ کہا، انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، کہ ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں. کہا میری ذریت کو، کہا کہ ذریت کی بات ہم نہیں کر سکتے، اس میں ہو سکتا ہے ظالم لوگ بھی آ جائیں یا دوسرے لوگ بھی آ جائیں، لیکن ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کو جو ذبح کرنے اللہ کا حکم پر، اللہ کے حکم کے مطابق جو انہوں نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا، تو یہ مقام کون سا ہے؟ تو بعض نے کہا یہ مکہ میں ہے، مکہ میں، اور بعض نے کہا جہاں پر کنکری مارتے ہیں وہاں. جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. بلکہ ان کی جگہ ایک دمبا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اسی کو ذبح کیا گیا. ایک دوسری بات یہ بھی ہے یہاں پر کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام نہیں بلکہ اسحاق علیہ السلام ہے. لیکن راجح یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح ہیں، اور یہ اسحاق علیہ السلام ذبیح ہیں، یہ یہودیوں کا ان کا کہنا ہے. جیسا کہ صحابہ، تابعین میں سے اور مفسرین حسن بصری رحمہ اللہ، ابن عمر، ابن عباس، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجمعین، یہ سب اسی کے قائل تھے کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے. یہ دراصل محمد بن کعب القرظی ہیں، انہوں نے عمر بن عبدالعزیز سے بیان کیا، اور وہ اصل میں پہلے یہودی تھے اسلام لانے سے پہلے. تو ان سے یہ بات ہے کہ ذبیح اسحاق علیہ السلام ہے. لیکن قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کے جو اوصاف بیان کیے گئے، ان سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی وہ ہیں جن کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا تھا، وہ اسحاق نہیں ہیں. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو حلیم کہا اور اسحاق علیہ السلام کو علیم کہا، اور اللہ یہ بھی کہا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ صادق الوعد، اور کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اور یہ اسحاق علیہ السلام کے وصف میں یہ باتیں نہیں ہیں. اور ایک حدیث بھی ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں
دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک مراد کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، اور ایک مراد ان کے والد عبداللہ ہیں، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، اس سے استدلال کرنا ضعیف غلط بات ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تو کیا کہا کہ ہم آپ کو اسحاق دینے والے ہیں اور پوتے کو بھی دینے والے ہیں۔ تو ذرا سوچئے، اگر جو ہے ذبح کرنے کی بات ہوتی تو پھر پوتے کو دینے کی بات کیوں ہے؟ اور اگر ذبح کرنے کی بات بھی ہے اور پوتے کو دینے کی بات بھی ہے تو اس سے پہلے ہی معلوم ہو جائے گا نا کہ نہیں، اس سے جو ہے مقصود ہے صرف ان کا ارادہ کیا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، ذبح کروانا مقصود نہیں ہے، تو یہ پہلے ہی اندازہ ہو جائے گا۔ تو لہذا معلوم کیا ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے ذبیح ہیں، اسحاق علیہ السلام ذبیح نہیں ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کعب احبار جب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایمان لائے تو ان سے یہ بات جو ہے روایت کی گئی، کعب احبار سے یہ روایت کی گئی۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں، نہ کہ اسحاق علیہ السلام۔ اب آئیے اس واقعے کو سننے کے بعد اس واقعے سے چند باتیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں ان کو معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چاہے آدمی اس کی عزت، اس کی عظمت کتنی ہی بڑھ نہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ فقیر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، لیکن وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، فقیر بن کر اللہ سے مانگتے ہیں کیا؟ رب ھب لی من الصالحین۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو چاہیے کہ وہ اولاد، اخوان، دوست طلب کرے باقاعدہ، کیونکہ یہ ضرورت ہے، خاص کر نیک لوگوں کے لیے ضرورت ہے دوستوں کی اور ایسے اخوان کی یا ایسے اولاد کی جو ان کی باتوں کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اور کیا کہا انہوں نے دعا کرتے ہوئے؟ رب ھب لی من الصالحین، نیک بیٹا مجھے عطا کر۔ تو ہم اسی انداز سے ہم بھی جب بھی مانگیں گے تو یہی انداز سے مانگیں گے کہ ہم اخوان بھی مانگیں گے، دوست و احباب بھی مانگیں گے اور اولاد بھی مانگیں گے تو صالح ہی مانگیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے آدمی کتنا بھی عظیم کیوں نہ ہو، ہر ایک کو آزماتا ہے۔ یعنی آزمائش میں یا آزمانے میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ عظیم ہے، مرتبے والا ہے یا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آزمائش میں مرتبہ نہیں دیکھا جاتا، آدمی مرتبہ والا ہو یا کوئی دوسرا ہو، اللہ تعالیٰ جسے چاہے آزما سکتا ہے اور جیسے چاہے آزما سکتا ہے۔ ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مشکل اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس مشکل کو دور کرنے والا ہے۔ ہم دوسروں سے مدد طلب کریں گے یا دوسروں سے امید رکھیں گے تو بیکار ہے۔ مصیبت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے اس واقعے سے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ
مشورہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا آپ ذبح کرنا ہے تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے باقاعدہ کہا کہ میں خواب میں اس طرح دیکھا ہوں، مشورہ کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدہ بدر کے وقت میں صحابہ سے مشورہ کیے تھے، اور ان کی زندگی پڑھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے، تو مشورہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، وہ حکم ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا انبیاء کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، لیکن بچے تھے، ان کو اللہ پر یقین یا اللہ کی بات پر عمل کرنا ہے، یہ بات ان کے ذہن میں بچپن سے ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس طرح بٹھانا چاہیے بچوں کو بچپن ہی سے، اس طرح جو ہے ان کا عقیدہ، ان کا یقین اسی طرح بنانا چاہیے۔ اور ایسے بہت سے بچے ہیں تاریخ میں جو تھے بچے، لیکن ان کا یقین اور ان کا اللہ پر بھروسہ اور ان کے یعنی جو واقعات پیش آئے ان کے ساتھ، ان میں وہ زبردست موقف اختیار کیے تھے۔ ایسے بہت سے بچے ہیں، جیسے اصحاب اخدود کا بچہ ہوا، اسی طرح دوسرے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا اس واقعے سے کہ صبر انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، خاص کر حکم پر عمل کرنا ہے، کوئی حکم بجا لانا ہے تو صبر ضروری ہے۔ صبر کے بغیر آدمی کسی حکم پر عمل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ادا کرنا ہے، اس میں کوئی چیز مانع ہے یا رکاوٹ ہو رہا ہے کسی کا، تو ہم کیا کریں گے؟ اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی جب ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو شیطان آیا تھا، 3 جگہ بھٹکانے آیا تھا، اور 3 جگہ بھی انہوں نے اس معنی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کلام کرتا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَنَادَيْنَاهُ، اور ندا دینا یہ کلام ہی ہے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، پریشانی کے بعد آسانی بھی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ ضروری ہے۔ ہمیشہ پریشانی رہنا، انسان پریشانی رہے گا ایسی بات نہیں ہے، پریشانی آئی تو اس کے بعد اچھائی بھی آئے گی، اچھے دن بھی آئیں گے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ اس واقعے سے کوئی یہ نہ دلیل لے لے کہ بچوں کو قتل کرنا جائز ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، تو بچوں کو قتل کر سکتے ہیں، اسے کوئی یہ دلیل نہ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ واقعہ خاص ہے اور عبادت ہے، وہ حکم ہے، حکم دیا گیا تھا اس میں ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے لیے خاص ہے، وہ دوسرے آدمیوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، لہذا اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہندوستان میں یا کہیں اور جگہ، اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ ایک باپ نے خواب میں دیکھا اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، اور صبح اٹھ کر اس نے جو ہے کہا کہ میں ذبح کر رہا تھا رات میں خواب میں اپنے بچے کو، تو یہ میرے لیے حکم ہے، اور اس نے ذبح کیا، نعوذ باللہ۔
کتنا فرق ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور اس میں. وہ نبی ہیں، ان کا خواب سچا ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، اور یہ تو انسان ہے، اس کے پاس تو وحی بھی نہیں آتی، یہ نبی بھی نہیں ہے. تو اس طرح اگر کوئی آج کل کہ میں خواب دیکھا اس لیے میں بچے کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، قتل کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس نص صریح ہے، قرآن کی آیت ہے. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ. جب یہ نص صریح ہمارے پاس ہے تو ہم خواب کو نہیں لے سکتے، اور ہم نبی بھی نہیں ہیں، تو کوئی ایسا بہانہ ہرگز نہ کرے. اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک نوجوان کو اسماعیل علیہ السلام کا اسوہ اپنانا چاہیے. انہوں نے کس طرح جو ہے اپنے باپ کی بات کو فوراً کہا کہ ہاں میں تیار ہوں، بلکہ آپ کر گزرے یہ کام. تو ایک نوجوان بھی اسماعیل علیہ السلام کی طرح اللہ پر بھروسے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، دین پر چلنے والا ہو، اپنے شہوات کا گلا گھونٹنے والا ہو. اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو، ان کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا. اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ ذبح کرنے کی سنت بھی جو ہے چلی آ رہی ہے. اسی طرح کعبہ جو بنایا انہوں نے بنایا، تب بھی ہمیں یاد آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. جب ہم کنکری مارتے ہیں تب بھی ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں. جب بھی ہم ذبح کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دمبہ کا ذبح کرنا گائے کے ذبح کرنے سے یا اونٹ کے ذبح کرنے سے بہتر ہے. دمبہ کا ذبح کرنا گائے کے ذبح کرنے سے اور اونٹ کے ذبح کرنے سے بہتر ہے. بعض نے کہا کہ اونٹ بہتر ہے، افضل اونٹ ہے، کیونکہ اس میں زیادہ گوشت ہوتا ہے اور لوگوں کو زیادہ فائدہ ہے اس سے. اس کے بعد گائے افضل ہے، کیونکہ اس میں بھی اونٹ کے بعد وہی ہے. اور بعض نے کہا کہ یہی بہتر ہے، کیا؟ دمبہ ہی بہتر ہے، کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرے تو وہی ذبح کیے، دمبہ کو ذبح کیے. اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی ذبح عظیم جسم کے اعتبار سے بھی عظیم، دبلا پتلا نہیں، مریل نہیں، بلکہ زبردست. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آزمائشوں کے وقت میں، پریشانیوں کے وقت میں ان کو یاد کر کے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے کوشش کیا، اسی طرح ہمیں بھی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.